شام کا میں بتا رہا تھا کہ وہ زمین کیسی ہے، برکت والی. اور میں ترکی کے بارڈر پہ گیا ہوں، شام میں تو نہیں گیا کیونکہ وہاں حالات صحیح نہیں تھے. تو ترکی کے بارڈر پہ جو آخری شہر ہے، جب ہم ترکی وزٹ کے لیے گئے تو پورے ترکی میں ہم گھومے تھے، تو وہاں ہم بارڈر پہ بھی گئے. بارڈر سے مراد وہ آخری شہر جہاں ترکی ختم ہو رہا ہے. تو وہاں واقعتاً میں نے یہ محسوس کیا کہ شام کی طرف سے جو ہوائیں آتی ہیں، ان ہواؤں میں ایک عجیب اللہ نے خوشبو رکھی ہے، ایک عجیب سکینت رکھی ہے. استاذ محترم حضرت مفتی ابو لبابہ صاحب سے میں نے عرض کیا، اس وقت میں نے کہا کہ یہاں تو بڑی ایک عجیب سی سکون ہے. انہوں نے کہا جو بھی یہاں آتا ہے اس کے کمنٹس یہاں کے بارے میں یہی ہوتے. کیوں ایسی زمین اللہ نے اس کو برکت والی؟ اس لیے کہ وہاں جتنے پیغمبر پیدا ہوئے اور جتنے پیغمبروں کی شام میں قبریں ہیں، اتنے پیغمبر پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ہیں. ہم لوگ ابھی ازبکستان گئے نا دورے کے لیے، ہمارا پروگرام تھا شام جانے کا، کیونکہ اگر وزٹ کرنا ہے تو مکہ اور مدینہ کے بعد سب سے بہتر جگہ کون سی ہے؟ شام. لیکن اس لیے نہیں گئے کہ حالات ایسے ہیں نا، وہاں گئے تو پھر واپس پتہ نہیں آئے نہ آئے، اور واپس آئے تو پھر وہ ایک ایجنسیاں پوچھتی رہیں گی کیوں گیا تھا بھائی. اب اس کو کون سمجھایا کہ ہم ویسے ہی گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس جگہ میں برکت پیدا کی. کیوں؟ وہ ابراہیم علیہ السلام کا مسکن، جنہوں نے اللہ کے لیے بڑی قربانیاں دیں، بت پرستی والے ماحول میں آنکھیں کھولی اور بت پرستی کے خلاف آواز بلند کی. ہم دیکھتے ہیں جو لوگ غیر مسلم ہیں، اپنے والدین کی وجہ سے پوری زندگی اپنے مذہب کو نہیں چھوڑتے. تو جہاں باپ اور ماں بھی غیر مسلم ہو اور سارے ماحول بتوں والا ہو، وہاں ایک نوجوان کھڑا ہو کر آواز لگائے کہ یہ تمہارے ہاتھوں کے بنائے ہوئے خدا ہیں، میں ان کے سامنے نہیں جھک سکتا. لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو، میں ان پتھروں سے تراشے ہوئے بتوں کے سامنے سر نہیں جھکا سکتا. یہ بڑی ہمت کی بات ہوتی ہے. آگ میں ڈال دیا گیا، پھر نکلے، پھر اللہ نے خود بھی بہت آزمایا آپ کو. جب بچہ 7 سال کا ہوا، اللہ نے کہا ذبح کر دو، لے گئے ذبح کرنے کے لیے. تو بڑی قربانیاں جب دی ہیں تو اللہ نے خوشخبریاں بھی بہت سنائی. اسحاق علیہ السلام جو شام میں تھے، فلسطین جو ہے وہ بھی کس میں آتا ہے؟ شام میں، جس پر آج یہودیوں کا قبضہ ہے. وہ میسج ٹی وی والوں نے فلسطین سے بیت المقدس سے تراویح دکھائی ہے، تو اس تراویح کے نیچے کسی کے کمنٹ سے دیکھو یہاں بھی زور سے آمین ہو رہی ہے. تو میں نے کہا جس کو فرقواریت کی خارش لگ جائے نا، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ بیت المقدس میں تراویح ہو رہی ہے سبحان اللہ، وہ یہی دیکھتا ہے کہ آہستہ ہو رہی ہے یا زور سے. یہ ہے اس 15ویں صدی کے خرشیلے. خرشیلا سمجھتے ہیں؟ خارش والے لوگ، یہ ہیں 15ویں صدی کے خرشیلے. اور ویسے بھی ایک کامن سینس کی بات ہے کہ جو زور سے آمین کہیں گے ان کی تو آواز آئے گی، جو آہستہ کہیں گے ان کی تھوڑی آئے گی. یہ تو جب پتہ چلے گا جب زور والوں کو ایک طرف کر دیں، آہستہ والوں کو ایک طرف کر دیں، پھر پتہ چلے گا کہ زور والے زیادہ. اور ہمارے تو یہ ساری زور سے بولنے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن ایک مثال دے رہا ہوں کہ خرشیلے کس نے بنایا ان کو؟ ان لوگوں نے جن کے کلپ یہ صبح و شام سنتے ہیں. تو امام حرم کے بارے میں کچھ دن پہلے ایک تصویر شائع ہوئی کہ ان کے ہاتھ یہاں تھے ناف پہ، تو اس پہ کسی نے چیلنج کیا، بتاؤ اگر سینے پہ ہاتھ باندھنا سنت ہے تو ان کے خلاف فتویٰ دو. وہ امام حرم کی اتنا وہ پچھلے سال واٹس ایپ پہ چلا ہے وہ کلپ. میں نے کہا امام حرم کو اگر پتہ چل گیا، وہ نہ سینے پہ باندھیں گے نہ ناف پہ، وہ یہاں باندھیں گے درمیان میں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین اور مذہب دیا جس کا نام اسلام ہے، اور جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اسلام کے علاوہ کوئی دین اللہ کی نظر میں مقبول نہیں ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے سوا کسی بھی مذہب کو اختیار کرے گا تو میں ہرگز قبول نہیں کروں گا. بعض لوگ اس پہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے پھر ہمیں دوسرے مذہب میں پیدا کیوں کیا. یہ غیر مسلموں کا ایک کامن سوال ہے کہ اگر اللہ کو صرف اسلام ہی پسند ہے تو اللہ نے ہمیں سکھ کیوں بنایا، عیسائی گھر میں کیوں پیدا کیا، اللہ نے ہمیں ہندو مذہب میں کیوں پیدا کیا.
تو وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے ہمیں کسی اور مذہب میں پیدا کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مذہب بھی ٹھیک ہے، ورنہ اللہ پیدا نہ کرتا۔ قرآن میں اس کا جواب بہت زیادہ اللہ نے دیا ہے، حدیث میں بھی اس کا جواب ہے اور قرآن میں بھی اس کا جواب ہے۔ وہ جواب یہ ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، نیک پیدا ہوتا ہے، وہ کسی باطل مذہب پہ نہیں ہوتا۔ بچے کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، ہندو، عیسائی، سکھ، کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، جب وہ بچہ بڑا ہوتا ہے تو اس کے والدین اس کو یہودی بناتے ہیں، عیسائی بناتے ہیں، ہندو بناتے ہیں۔ پیدائشی طور پر نہیں ہوتا وہ، یہ نہ مشرک ہوتا ہے، بلکہ اس کا ماحول، اڑوس پڑوس، اس کے والدین اس کو غلط رخ پہ ڈال دیتے ہیں۔ اب بچہ اگر نابالغ ہے، اس میں عقل نہیں ہے، تو قیامت کے دن اس سے پھر سوال نہیں ہوگا اس بارے میں، کیونکہ وہ میچور نہیں ہے۔ لیکن جب وہ بالغ ہو جاتا ہے، اس میں عقل پیدا ہو جاتی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر اس سے سوال پوچھا جائے گا کہ تم نے صرف اس بیس پہ اپنے ماں باپ کے دین کو کیوں اختیار کیا کہ وہ تمہارے باپ دادا کا دین تھا؟ صرف اس بیس پہ، محض اس بات پہ غلط چیز کو مان لینا کہ میرے باپ دادا، میرے ماں باپ یا میرا پریوار، میرا خاندان اس مذہب کو مانتا ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ ایک غیر مسلم نے مجھ سے کہا کہ وہ عیسائی تھے، انہوں نے کہا کہ میں عیسائی گھر میں پیدا ہو گیا، اس کی علامت ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ میں عیسائی بنوں۔ میں نے کہا اگر یہ دلیل ہے، خدا نخواستہ آپ چوروں کے گھر میں پیدا ہو جاتے، چرسیوں کے گھر میں پیدا ہو جاتے، تو کیا یہ اس کی دلیل ہے کہ آپ کے لیے چور بننا درست ہو گیا، آپ کے لیے چرسی بننا درست ہو گیا؟ کیا یہ اس کی دلیل بن سکتی ہے؟ اور کیا اس بیس پہ دنیا میں کوئی عدالت آپ کو چھوڑ دے گی کہ آپ قتل کرتے ہوئے پکڑے گئے، اب آپ پہ کیس ہوا، سزا سنائی گئی، آپ نے کہا چونکہ میرا باپ بھی قاتل تھا، میری ماں بھی قاتل تھی، قتل ہمارے خاندان میں کامن ہے۔ دنیا میں کوئی بھی جرم اس بیس پہ حلال نہیں ہوتا کہ آپ کے والدین، آپ کے باپ دادا، آپ کا خاندان وہ جرم کر رہا ہے، اور کسی نیکی کو اس بیس پہ رد بھی نہیں کیا جا سکتا کہ آپ کے باپ دادا وہ نیکی کرتے تھے لہذا آپ بھی کر رہے ہیں۔ یہ بھی ان لوگوں کو جواب ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے تو ہم کیوں جنت میں جائیں گے، ہمیں تو اسلام فری میں ملا ہے۔ بعض غیر مسلم یہ تانا دیتے ہیں کہ اگر مسلمان جنت میں جائیں گے تو تمہارا کیا کمال ہے اس میں، تم اپنے اختیار سے مسلمان تھوڑی ہوئے ہو، تم تو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے۔ اگر کوئی شخص سچے لوگوں کے گھر میں پیدا ہو جائے اور اس بیس پہ وہ سچ بولتا ہو، تو کیا اللہ اس کی سچ کی نیکی کو اس بیس پہ ضائع کر دیں گے کہ چونکہ اس کا باپ بھی سچ بولتا تھا، اس کی ماں بھی سچ بولتی تھی، لہذا اس نے کون سا تیر مار لیا؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ آپ کے ابا بھی غریبوں کو کھانا کھلاتے تھے، آپ کی اماں بھی غریبوں کو کھانا کھلاتی تھی، آپ جب بڑے ہوئے تو وہی ماحول آپ نے دیکھا، آپ بھی سخی، آپ بھی غریبوں کو کھانا کھلاتے ہو، یہ کلچر سے آیا نا بھائی، یہ چیز تو اوپر سے آتی ہے، سخاوت بھی، کنجوسی بھی۔ اب آپ نے غریبوں کو کھانا کھلایا، کوئی آپ کو اپریشیٹ نہیں کر رہا، آخرت میں آپ کو ثواب نہیں مل رہا، آپ اللہ میاں سے پوچھ رہے ہیں کہ اللہ مجھے ثواب کیوں نہیں مل رہا غریبوں کو کھانا کھلانے کا؟ اے اللہ، اچھا لوگوں سے کہہ رہے ہیں بھائی میرا شکریہ کیوں ادا نہیں کر رہے، لوگ کہہ رہے ہیں کیا کمال ہے تمہارا تو باپ بھی سخی تھا، ماں بھی سخی تھی، تو تمہیں تو کلچر میں سخاوت ملی ہے، کیا آخرت کے ثواب سے اللہ اس بیس پہ محروم کرے گا کہ تمہارا ابا بھی سخی، اماں بھی سخی، لہذا تمہیں غریبوں کو کھانا کھلانے کا ثواب نہیں ملے گا؟ یہ کوئی کامن سینس کی بات ہے؟ نیکی پہ ثواب ملتا ہے چاہے وہ موروثی ہو، باپ دادا سے چلی آ رہی ہو، گناہ پہ سزا ملتی ہے چاہے وہ باپ دادا سے، جملہ کمپلیٹ کریں، چلی آ رہی ہے۔ ہاں یہ ایک بات ہے کہ اللہ نے کچھ لوگوں پر احسان کیا کہ ان کے لیے آزمائش کم کر دی۔ ہمیں اللہ نے مسلم گھرانے میں پیدا کیا، ہماری آزمائش کم ہے اور غیر مسلم کی آزمائش زیادہ ہے، تبھی غیر مسلم جب مسلمان ہوتا ہے تو اسے ثواب زیادہ ملتا ہے کیونکہ وہ قربانی دے کے آ رہا ہے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر وہ مسلمان نہیں ہوتا تو گناہ نہیں ملے گا، اس کو سزا نہیں ملے گی۔ ایک آدمی چوروں کے گھر میں پیدا ہوا، شرابیوں کے گھر میں پیدا ہوا، چاروں طرف شراب، اور وہ شراب چھوڑ دیتا ہے، اور ایک وہ ہے جس کی سوسائٹی میں کلچر میں شراب ہے ہی نہیں، تو جس کے کلچر میں شراب تھی جب وہ شراب کو چھوڑے گا تو اس کو ثواب زیادہ ملے گا۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ چونکہ اس کے کلچر میں شراب تھی تو پینے پہ گناہ نہ ملے اس کو۔ تو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے کہ بھئی آپ کو اسلام غریبی میں مل گیا، لیکن یہ نیکی پر وہ قائم رہتا ہے،
وہ اسلام سے محبت کرتا ہے, اسلام کو چھوڑتا نہیں ہے, تو اللہ اس بیس پہ اس کی اس نیکی کو ضائع نہیں کریں گے کہ اس کو تو اسلام باپ دادا سے فری میں ملا تھا. اس بیس پہ نیکیاں ضائع نہیں ہوتی. تو اس لیے اللہ کا بہت شکر ادا کیا کرو اس بات پہ کہ اللہ نے ہمیں مسلم گھرانے میں پیدا کیا اور پھر اس پہ قائم رکھا. کتنے لوگ مسلم گھر میں پیدا ہوتے ہیں مرتد ہو جاتے ہیں, کتنے لوگ مرتد ہو جاتے ہیں. تو نیکی کو کرنا بھی یہ بھی ضروری ہے اور اس کو بچا کے رکھنا بھی ضروری ہے. ہم نے بڑوں سے ایک بات سنی ہے, ہم لوگ کے ہاں چونکہ بزرگ ہوتے ہیں لہذا ہم بزرگوں سے باتیں بھی سنتے ہیں. بہت سے لوگوں کے ہاں بزرگ مارکیٹ سے شارٹ ہے, ان کے کوئی بزرگ ہی نہیں ہوتے بھی ہیں تو 400 500 600 سال پرانا کوئی بزرگ نکال کے لا رہے ہوتے ہیں. امام بخاری 1000 سال 900 سال پہلے کے بزرگ وہ نکال کے لا رہے ہوتے ہیں, یہ ہمارے بزرگ تھے. تو ان کے بزرگوں نے بزرگ جنے ہی نہیں, اس کا مطلب ہے وہ بزرگ دنیا سے آئے اور بزرگ پیدا کیے بغیر چلے گئے. ہم جن بزرگوں کو مانتے ہیں ہم کہتے ہیں وہ بزرگ دنیا میں آئے اور بزرگ چھوڑ کے بھی گئے ہیں, اور پھر ان کے بعد جو بزرگ چھوڑ کے گئے وہ دنیا سے گئے, انہوں نے بھی کچھ بزرگ چھوڑے, تو وہ سلسلہ اب تک چلا آ رہا ہے. امام بخاری جب دنیا سے گئے تو بہت سارے نیک لوگ چھوڑ کے گئے ہیں, وہ ان کی صحبت سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا. پھر جب وہ گئے تو ان کے شاگرد گئے تو ان کے شاگرد, وہ شاگرد, یہ سلسلہ اب تک چلا آ رہا ہے. تو ہم لوگ کے ہاں چونکہ بزرگ ہوتے ہیں لہذا دو چیزیں ہم لوگ کے ہاں پائی جاتی ہیں. ایک نصیحتیں جو بزرگوں کی ہم پارسل کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں قرآن و سنت چھوڑ کے بزرگوں کی نصیحتوں کو فوکس کرتے ہو, یہ بھی آپ نے خود سے الزام لگا دیا. قرآن و حدیث چھوڑ کے نہیں, قرآن و حدیث کو ایکسپلین کرنے کے لیے بزرگوں کی نصیحتوں کو پارسل کرتے ہیں. اور قرآن خود بھی بزرگوں کی نصیحتوں کو ذکر کرتا ہے, انبیاء کی نصیحتیں, لقمان علیہ السلام جیسے بزرگ کی نصیحتیں. تو نصیحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحکمت ضالۃ المؤمن, حکمت کی بات, نصیحت کی بات مومن کی گمشدہ چیز ہے. جیسے آپ کی کوئی چیز گم ہو جائے جب ملے تو کتنی خوشی ہوتی ہے سوائے بیوی کے, استغفر اللہ, یعنی کوئی بھی چیز اگر بیوی سے بھی یعنی جب مل جائے تو کتنی خوشی ہوتی ہے. وہ 2 آدمیوں کی بیویاں گم گئی نا, 2 آدمیوں کی بیویاں گم گئی, دونوں تلاش کرنے کے لیے نکلے تو ایک نے دوسرے سے, یہ ٹاپک نہ چینج ہو جائے, یہ چٹکلوں میں ٹاپک رہ جاتا ہے. 2 آدمیوں کی بیویاں گم گئیں تو ایک نے, بزرگوں کی نصیحت چل رہا ہے نا, ایک کی بیوی, ایک نے دوسرے سے کہا میری بھی بیوی گم گئی ہے, تیری بھی گم گئی ہے, علامت بتا. دونوں مل کے ایک دوسرے کی بیویوں کو تلاش کرتے ہیں. تو ایک نے بتایا کہ بتا بھی تو بتا تیری بیوی کیسی ہے. اس نے بتایا لمبے لمبے بال ہیں, بڑی بڑی آنکھیں ہیں, سفید رنگ ہے, بڑی بڑی پلکیں ہیں, خوبصورت چمکتے ہوئے موتی جیسے دانت, لمبا قد, اونچی ناک, یہ علامت جس عورت میں وہ سمجھ لینا میری بیوی ہے. وہ اس نے کہا بتا تو تیری بیوی کیسی ہے. اس نے کہا میری کو چھوڑ تیری تلاش کرتے ہیں بس. ٹھیک ہے, اس نے کہا میری کو چھوڑ تیری تلاش کرتے ہیں. تو ہم لوگ کے ہاں چونکہ بزرگ پائے جاتے ہیں لہذا جن کے ہاں بھی بزرگ پائے جاتے ہیں ان کے ہاں 2 چیزیں پائی جاتی. ایک بزرگوں کی نصیحتیں, کیونکہ بزرگوں کا کام کیا ہے, نصیحتیں کرنا ہی تو ہے, پنچر لگانا تھوڑی ہے بائکوں کے ٹائر کو یا پنکھے ٹھیک کرنا. بزرگ کا کام کیا ہوتا ہے, نصیحت. تو بزرگوں کی نصیحتیں جو نقل کی جاتی ہے قرآن و سنت کو چھڑوانے کے لیے نہیں, قرآن و سنت پہ لانے کے لیے. یہ قرآن و سنت کی کسی بات کو ایکسپلین کرنے کے لیے. بچپن میں ہم جب نونہال پڑھا کرتے تھے حکیم محمد سعید رحمت اللہ علیہ کا, تو اقوال زرعی یعنی خوبصورت اقوال, عمدہ اقوال, اس کے عنوان سے انگریز بھی اپنے بزرگوں کو مانتے ہیں. شیکسپیئر کی باتیں نقل کر رہے ہوتے ہیں. انگریز شیکسپیئر کی بات نقل کرتے ہوئے جھجک محسوس نہیں کرتا. ہمارے ہاں اللہ والوں کی باتیں نقل کرتے ہوئے لوگوں کو موت آتی ہے اور کہتے ہیں یہ بزرگوں کو لے کے بیٹھ گئے. ہاں بزرگ کی بات قرآن و حدیث کے خلاف ہوگی پھر نہیں لی جائے گی, پھر اس کو رد کیا جائے گا. تو جن کے ہاں بزرگ ہوتے ہیں ان کے ہاں 2 چیزیں پائی جاتی ہیں. نمبر 1 بزرگوں کی باتیں بھی, اور نمبر 2 کرامتیں بھی. کیونکہ کرامتیں کس کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتی ہیں, بولو, بزرگوں کے ہاتھ پہ ہوتی. اللہ دکھا رہا ہوتا ہے کہ میں اپنے اس بندے کے ساتھ ہوں. جیسے سلیمان علیہ السلام کے دربار میں وہ بزرگ تخت اٹھا کے لے آئے سیکنڈ میں, تو سلیمان علیہ السلام نے کیا فرمایا, ہذا من فضل ربی. سیکنڈ کے بھی 1000ویں حصے میں ان بزرگ نے کہا کہ میں ملکہ سبا کا تخت اٹھا کے لاؤں گا. یہ کہا اور تخت حاضر. تو سلیمان علیہ السلام نے اس بزرگ کی تعریف نہیں کی بلکہ کیا فرمایا, ہذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل. اس سے پتا چلا کہ بزرگ کے ہاتھ میں جو کرامت ہوتی ہے وہ اصل میں بزرگ نہیں کر رہے ہوتے. کون کر رہا ہوتا ہے, اللہ کر رہے ہوتے ہیں. تبھی سلیمان علیہ السلام یہ نہیں کہہ رہے ہذا من کرامتی بزرگی, یہ میرے بزرگ کے کرامت, میری امتیوں میں ایک بزرگ کی کرامت ہے, بلکہ کس کی طرف نسبت کی,
اللہ کی طرف کہ یہ میرے اللہ کا فضل ہے. صرف ایک یہی واقعہ کرامت کے ٹاپک کو ایکسپلین کرنے کے لیے کافی ہے، لیکن جن